جب انسان جنگل میں اکیلا رہتا، بھوکا اور ننگا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے ہاتھوں، آنکھوں اور دماغ کے، اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ جانور کیسے حرکت کرتے ہیں، کہاں چھپتے ہیں اور پانی کہاں ملتا ہے۔ یہ سب اس کی بقا اور خوراک کے لیے تھا۔ انسان نے پتھر اٹھانا اور اسے اوزار بنانا سیکھا، چھوٹے جانور شکار کیے، پھل توڑے، لیکن خوف اور بھوک ہمیشہ اس کے ساتھ تھی۔ انسان نے سمجھا کہ اکیلا رہنا مشکل ہے، اسی لیے اس نے چھوٹے گروہ بنائے، ایک دوسرے کی مدد کی، شکار میں ساتھ دیا اور خوراک بانٹی۔ یہی پہلا قدم تھا کہ انسان نے معاشرت اور تعاون کو سمجھنا شروع کیا۔ پہلا شکار اس کے لیے علم اور حوصلے کا تجربہ بن گیا۔ اس نے جانوروں کی حرکت، جنگل کی آوازیں اور ماحول کا جائزہ لینا سیکھا۔ آہستہ آہستہ لکڑی اور پتھر سے سادہ ہتھیار بنائے، تیر اور بھالے تیار کیے، کبھی کبھار جال بھی لگایا۔ یہ سب اس کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ انسان نے دیکھا کہ گروہ میں شکار کرنا آسان ہے، منصوبہ بندی ضروری ہے۔ صبر اور ہوشیاری نے اس کو شکار کے قریب جانے میں مدد دی۔ انسان نے آگ جلانا بھی سیکھا، سردی اور اندھیرے سے بچنے کے لیے آگ نے اسے گرم رکھا اور کھانا پکانے میں مدد دی۔ اب اس کی نظر صرف خوراک پر نہیں بلکہ حفاظت اور حکمت عملی پر بھی تھی۔ پہلا شکار صرف خوراک نہیں بلکہ بقا کا سبق بن گیا۔ یہ تجربہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اور یہی وہ وقت تھا جب انسان نے شکار کرنے والے سے سمجھدار اور منصوبہ ساز انسان بننا شروع کیا۔ خوف، بھوک اور عقل نے مل کر انسان کو نئی راہ دکھائی۔ جیسے جیسے انسان نے شکار کرنے کی مہارت حاصل کی، اس نے دیکھا کہ صرف طاقت سے شکار ممکن نہیں، سوچ اور منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ اس نے جانوروں کی عادات کا مطالعہ کیا، کہاں پانی پیتے ہیں، کہاں چھپتے ہیں اور کب نکلتے ہیں۔ یہ علم اس کے لیے زندگی اور موت کے درمیان فرق بن گیا۔ انسان نے پہلا جال بنایا اور چھوٹے شکار کو آسانی سے پکڑنا سیکھا۔ گروہ میں رہنا اب نہ صرف تحفظ تھا بلکہ شکار کو منظم کرنے کا ذریعہ بھی تھا۔ سب نے اپنی اپنی ذمہ داری سیکھ لی۔ سب سے چالاک اور ہوشیار کو شکار کے منصوبے بنانے، سب سے مضبوط کو حملہ کرنے اور سب سے تیز کو محفوظ رہنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس دوران انسان نے زمین اور پانی کی نشاندہی کرنا، موسم کو پہچاننا اور خطرات سے بچنا بھی سیکھا۔ وہ صرف خوراک کے لیے نہیں بلکہ بقا کے لیے سوچنے لگا۔ انسان نے محسوس کیا کہ آگ صرف سردی سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ شکار کے بعد جانور کو پکانے اور خوراک محفوظ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آگ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب وہ نہ صرف زندہ رہ رہا تھا بلکہ بہتر زندگی گزارنا بھی سیکھ رہا تھا۔ ہر تجربہ اس کے لیے سبق بن گیا۔ زخمی ہونے، تھکنے کبھی کبھار ناکامی کا سامنا کرنا اس کے لیے تربیت بن گیا۔ انسان کی آنکھیں، ہاتھ اور دماغ ایک ساتھ کام کرنے لگے۔ اس نے شکار کے دوران خاموشی، صبر اور توجہ کا مطلب سمجھا۔ گروہ میں شکار کرنا اب فن بن گیا۔ ہر حرکت، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا۔ انسان نے سمجھا کہ صرف جسمانی طاقت کافی نہیں، دماغ اور حکمت عملی بھی ضروری ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ انسان نے ماحول، جانور اور گروہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا۔ پہلا شکار اب یادگار اور سبق آموز تجربہ بن گیا۔ نسلوں تک یہ علم منتقل ہوا اور انسان نے محسوس کیا کہ شکار صرف کھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ زندہ رہنے، سمجھداری اور معاشرت کا سبق بھی ہے۔ انسان نے آہستہ آہستہ شکار کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے دیکھا کہ صرف جسمانی طاقت کافی نہیں، دماغ، حکمت عملی اور گروہ میں تعاون بھی ضروری ہے۔ اس نے جانوروں کی عادات، چھپنے کے مقامات اور پانی کے راستے پہچاننا سیکھا۔ شکار کے دوران صبر، ہوشیاری اور خاموشی اہمیت اختیار کر گئی۔ گروہ میں ہر فرد کی ذمہ داری واضح ہو گئی۔ سب سے مضبوط حملہ کرتا، سب سے چالاک منصوبہ بناتا اور سب سے ہوشیار نگرانی کرتا۔ انسان نے زمین، پانی اور موسم کے اشاروں کو سمجھنا سیکھا۔ یہ سب اس کی زندگی اور بقا کے لیے لازمی تھے۔ انسان نے آگ کو نہ صرف سردی سے بچنے کے لیے بلکہ شکار کے بعد کھانے کو پکانے اور محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ ہر تجربہ اس کے لیے سبق بن گیا۔ زخمی ہونے، تھکنے کبھی ناکام ہونے کا مطلب اس نے سمجھا اور اس سے سبق سیکھا۔ شکار اب صرف خوراک کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ سمجھداری، تعاون اور منصوبہ بندی کی تربیت بھی بن گئی۔ انسان نے سیکھا کہ زندہ رہنا صرف جسمانی کوشش سے نہیں بلکہ علم، حکمت اور تعاون سے ممکن ہے۔ یہی علم نسلوں تک منتقل ہوا اور انسان نے اپنی زندگی میں پہلی بار تحفظ، خوراک اور حکمت کو ایک ساتھ جوڑنا سیکھا۔ یہ سفر انسان کو شکار کرنے والے سے سمجھدار اور منصوبہ ساز انسان بنانے کی طرف لے گیا۔ خوف، بھوک اور عقل نے مل کر انسان کو نئی زندگی کی راہ دکھائی۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دے۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔